لیکن عوام کو دیکھ کر یہ لوگ ڈر گئے, یہ پیچھے ہٹ گئے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ قانون نے جب اپنا راستہ بنانا ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ عوام کتنی باہر ہے. آپ کو 25 مئی کا وہ دن یاد ہوگا جب لانگ مارچ لے کر آپ لوگ نکلے, پنجاب سے لوگ نکلے, تو قانون نے ہی اپنا راستہ بنایا تھا, کسی کو نکلنے ہی نہیں دیا تھا. تو عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ عوام کی وجہ سے یہ لوگ ڈر گئے, پیچھے ہٹ گئے, یہ بات کچھ صحیح لگتی نہیں ہے. دیکھیں, آپ نے ایک ہی زبان کے اندر اپنی تمہید کے اندر اتنی باتیں کر دیں کہ آپ مجھے غور سے سنیں تاکہ میں جواب دے سکوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر پارٹی کے اندر, ہر دور کے اندر, ہر ملک کے اندر میر جعفر اور میر صادق ضرور ہوتے ہیں. اگر یہاں ایک دو میر جعفر اور لوٹے جو ہیں, جس طریقے سے پہلا ہمارا پشاور کا بڑا لوٹا جو تھا وہ ایک نیشنل اسمبلی والا, وہ تو صوبائی اسمبلی میں بھی جو ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہماری 2/3 میجارٹی ہے خدا تعالیٰ کے فضل سے, اور محمود خان جو ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم سب جو ہے دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے یہ کہا کہ پنجاب کے اندر, تو دیکھیں انہوں نے ہر وہ کام کرنا ہے کہ جس طریقے سے کسی طریقے سے عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے, اس کو -1 کی طرف لے کے چلا جائے, اس کو ناک آؤٹ کیا جائے. جتنے بھی الفاظ آپ کی ڈکشنری کے اندر ملتے ہیں انہوں نے یہ کوشش کرنا ہے. ایک یہ پلان بنا رہے ہیں اور ایک میرا پروردگار پلان بنا رہا ہے, اور پروردگار کہتا ہے کہ میرا پلان جو ہے سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے. دیکھ لیں کیا ماضی کے اندر انہوں نے کوئی کسر چھوڑی. سارے ادارے ایک طرف, جن اداروں نے عمران خان کو اور اعظم سواتی کو بتایا کہ یہ کرپٹ تھے, انہوں نے یہ کرپشن کی ہے, یہ ان کی فائلیں ہیں اور ان کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے, انہی لوگوں کو پھر دوبارہ مسند کے اوپر جو ہے بٹھا دیا گیا. 60% وہ لوگ ہیں کہ جو بیل کے اوپر ہیں. آپ وہاں کے گورنر کو دیکھ لیں, سندھ کے گورنر کو دیکھ لیں, یہاں جتنے وزراء بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ لیں. 16 ارب کا فردی جرم جو ہے اس کے اوپر عائد کرنا تھا. بہت سارے جو ہے ابھی نیب کا قانون جس طرح انہوں نے تبدیل کیا ہے اس میں جو اپنی جان چھڑا رہے ہیں. یہ وہ سارے واقعات ہیں جو آپ کا پاکستان کا ایک ایک فرد, ایک ایک ووٹر جو ہے دیکھ رہا ہے. اور پھر دیکھیں کہ ایک دم سے سیلاب, کتنے دنوں سے ایک دم سے سیلاب پشاور کے اندر بھی آ گیا, اس نے نانکانہ شریف میں بھی آ گیا, وہ کراچی کے اندر بھی آ گیا. اور اسی الیکشن کمیشن کے بارے میں جو عمران خان فرما رہے ہیں, اس نے کہا کہ الیکشن ملتوی اس لیے کہ ہمارے پاس فورس نہیں ہے, 9 حلقوں کے اندر الیکشن کرانا ہے اور ان کے پاس کوئی فورس نہیں ہے کہ وہ الیکشن کرا سکیں. ظاہر ہے کہ ان کو اپنی موت جو ہے باقاعدہ پانی میں نظر آتی ہوگی, ان کو اپنی موت دیوار کے اوپر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی کہ انہوں نے ہر صورت کے اندر جو ہے خدا کے فضل سے ہارنا ہے. ابھی کوئی بلاول جو ہے کوئی کیا رہا ہے, کوئی ادھر جو ہے گیلانی کیا کہہ رہا ہے کہ جی ہم جائیں گے اور یہ کریں گے. یہ سارے بناوٹی لوگ ہیں. عوام اپنا فیصلہ جو ہے 17 جولائی کو دے چکے, اور انشاءاللہ تعالی 25 سپٹمبر کو بڑا فیصلہ جو ہے آنے والا تھا کہ جس کے اندر ان ساروں کا منہ کالا ہوتا, یہ ذلیل و رسوا ہوتے. اب بھی ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. ایک آدمی نڈر, سچا, ایمان کا پکا, اگر عمران خان 9 کی 9 سیٹیں جیت بھی جاتے تو ان کو کیا فرق پڑنا تھا؟ وہ تو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بیٹھے رہنا تھا. نہیں, ہم نے تو دوبارہ عمران خان نے تو اسمبلی کے اندر جو ہے اس لیجیٹیمیٹ اسمبلی کے اندر تو جانا نہیں تھا. میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اور عوام کا جو ہے جوش و خروش جو ہے ہمارے ساتھ شامل ہوتا, تو اس بدنامی سے بچنے کے لیے انہوں نے الیکشن کمیشن کو رام کیا, جس طریقے سے EVM کے اندر کیا, جس طریقے سے جو ہے اب یہ جو شاد ہے, یہ کیا بلا ہے, وہ جو کراچی کا ہمارا میں نے یہ دیکھیں کہ اپنے ہاتھ سے استعفیٰ دیتا ہے, اپنے ہاتھ سے استعفیٰ دیتا ہے, اور اس کو جو ہے عدالت بھی کہہ رہی ہے, الیکشن کمیشن بھی کہتا ہے کہ آ جاؤ
بچوں آ کے جو الیجیٹمیٹ گورنمنٹ کے اندر جو ہے بیٹھ جاؤ. یہ وہ کرشمے ہیں جو پاکستان کا بچہ اپنی خود مختاری کے لیے، اپنی حقیقی آزادی کے لیے اپنی جان پر کھیل جائے گا. اس لیے کہ یہ موقع ملا ہے کہ اب ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے چنگل سے نکلنا ہے، جس نے سارے اداروں کو جو ہے اپنے سبسربینٹ کر دیا ہے. میں تو 21 سال سے یہ تماشا جو ہے دیکھ رہا ہوں کہ یا اللہ، کیا میرا ملک تھا جس کے لیے میں امریکہ چھوڑ کے جو آیا. اس ملک کی عظمت کو دیکھیں، مجھے اتنی بڑی عزت ملی جس کے عزت کے قابل میں نہیں تھا. اور میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ جو بات آپ پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے یہ میرے ساتھ باتیں کی میرے پروگرام میں کہ آپ لوگوں کو فائلیں دکھائی گئی، آپ لوگوں کو ان کی کرپشن کے بارے میں بتایا گیا، پھر انہی لوگوں کو مسلط کر دیا گیا. یہ جن کو آپ ہینڈلرز کہتے ہیں، جن کو آپ سلیکٹرز کہتے ہیں، انہیں یہ کیوں کمپرومائز کرنا پڑا؟ کیا ایسا آپ لوگوں سے ناراضگی ہو گئی تھی؟ ایسا آپ لوگ کیا نہیں کر سکے ان کے لیے جس کی وجہ سے یہ فیصلے کرنے پڑے؟ مجھے تو آسان سی بات ہے بی بی، یہ کوئی اتنی بڑی جو ہے مسئلہ فیسا غورس تو نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی جو ہے سوچ و سمجھ کی بات نہیں ہے کہ امریکہ کا ڈنڈا اور گھٹنے جکا لیے سب نے. اس کے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہے. دیکھیں، معیشت آپ کی فرسٹ کلاس بہترین چل رہی تھی. 5.9% جو ہے آپ کا جی ڈی پی گروتھ تھا. آپ کے ریمیٹنس جو ہے زبردست قسم کے جو ہے آ رہے تھے. کتنے زبردست تھے. ٹیکس کلیکشن آپ کی صحیح تھی. مہنگائی پہ قابو پایا جا رہا تھا. اور پھر اس کے اوپر پورے سارے اداروں سے پوچھ کر مشاورت سے جو ہے عمران خان روس جاتا ہے تاکہ وہاں سے سستا تیل آپ کو ملے، سستا پٹرول ملے، سستی گندم ملے، تاکہ اور بھی جو ہے ہمارے جو مسائل ہیں جب عمران خان صاحب رشیا گئے تھے تو ہینڈلرز نے اس وقت کسی قسم کے کسی تحفظات کا اظہار نہیں کیا، روکا نہیں، منع نہیں کیا. اگر بقول آپ کے جو امریکہ کا ڈنڈا تھا یا امریکہ کا پریشر، اس وقت کوئی پریشر نہیں ڈالا ہینڈلرز نے آپ لوگوں پر؟ نہیں، اس وقت تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ سب کی مشاورت سے گئے. پھر اچانک کیا ہوا کہ ایک سائپرس آتا ہے، ایک مراسلہ آتا ہے اور سارے گھٹنے جو ہے وہ ٹیک لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہمارے 20 آدمیوں کو پیسے کے بل بوتے پہ، روب کے بل بوتے پہ، ڈر اور خوف میں مبتلا کر کے ان کو جو ہے کنارے کیا گیا. اور آپ کو ایم کیو ایم کو بھی سب پتہ ہے. یہ وہ داستان ہے جو آج بچے کی زبان پہ. لیکن اب آپ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ انتخابات، میری بات سنیں نا اعظم سواتی صاحب، انتخابات اس طرح جلسے کروانے سے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے جو جلسے آپ لوگ کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے؟ آج گجرانوالہ کا جلسہ بھی بہت بڑا جلسہ تھا، بڑی تعداد میں عوام آئے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اداروں پر یہ پریشر بڑھ رہا ہے، یا ادارے مجبور ہو جائیں گے کہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے تو نہ لہٰذا عمران خان کو گرفتار بھی نہ کیا جائے، لہٰذا جو انتخابات ہیں وہ بھی ہم پہلے کروا دیں، اور جس حکومت کو ہم نے مسلط کیا ہے وہ بھی ان کو اب گھر چلتا کریں اور عمران خان کو لا کر بٹھا دیں؟ یہ مقصد ہے اس وقت پریشر بلڈ کرنے کا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس مقصد میں آپ لوگ کامیاب ہو رہے ہیں؟ آپ کے منہ میں شکر اور گڑ، یہی وہ باتیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور دوسری بات ہے نہیں. دیکھ لیں کہ آج حقیقی آزادی کا پیغام گھر گھر پہنچ رہا ہے، محلے محلے پہنچ رہا ہے. آج یقین کریں اسلام آباد میں اتنی بڑی تعداد میں خواتین آئی ہیں کہ اگر آپ کے کیمرے کی آنکھ جو ہے بتا سکے لوگوں کو کہ جتنے مرد تھے، جوان تھے، بچے تھے، اتنی ہماری نواسیاں، پوتیاں، بیٹیاں، بہنیں وہاں پہ موجود تھیں. ہر گھر کے اندر یہ پیغام پہنچ رہا ہے کہ اب آخری مرتبہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے امریکہ کی غلامی سے اپنے آپ کو چھڑانا ہے تاکہ ادارے جو ہے مضبوط ہوں، اور ادارے آزاد ہوں گے تو ہم آزادی کا سانس لیں گے، جس کا عمران خان کہتا ہے کہ صرف شاہین اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر اس ملک کو جو ہے ترقی کی راہ پہ جو ہے گامزن کر سکتا ہے. خیرات مانگنے سے کام جو ہے وہ نہیں چلے گا. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آج حقیقی آزادی کا پیغام خواہ گجرانوالہ ہو، فیصل آباد ہو،
کیا یہ آزادی آپ لوگوں کو آزادی سے اپنی مرضی سے حکومت چلا سکیں گے؟ ایون آپ لوگ 2/3 بھی لے کر آ جائیں. 2/3 تو نواز شریف بھی لے کر آئے تھے، لیکن آپ کو پتا ہے کیسے نواز شریف نااہل ہوئے، کیسے اس سسٹم سے وہ آؤٹ ہوئے، آج لندن بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ بی بی انشاءاللہ اس لیے چلائیں گے ہم کہ 3.5 سال کے اندر یہی اسٹیبلشمنٹ ہینڈ اینڈ گلوز ہمارے ساتھ تھی. جو کارستانیاں انہوں نے ہمارے ساتھ کی ہیں، جو کام کیا، یہ الیکشن کمیشن دیکھیں کہ لوگ دیکھیں، بہت سارے ایک لمبی تفصیل ہے. اس لیے اب ہم خدا کے فضل سے اس عزم کے ساتھ آئیں گے کہ ملک کو اگر پارلیمانی نظام کے مطابق، جمہوری نظام کے مطابق چلانا ہے تو پھر اس ووٹ کی اٹانومی ہوگی، وہ ووٹ خود مختار ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اب 2/3 کی بات نہیں، اب 3/4 کی بات کریں خدا کے بدل سے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حالات جڑے ہیں، یہ ان سب چیزوں کا دار و مدار نومبر کی جو اہم تعیناتی ہے اس کے ساتھ بھی یہ سارا معاملات اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. آپ سن لیں، ہم نے ایک دفعہ غلطی کی ہے اور اس میں اس کام کے اندر یا آپ کو وزیر قانون جو ہے شامل تھا، اس لیے کہ وفاقی وزیر پارلیمانی امور تھا. کیا غلطی کی سر؟ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے. ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے کہ ایکسٹینشن دی ہے. یہ آدمی اسپیسیفک نہیں ہے، کسی بھی صورت کے اندر جو ہے کسی طرح بھی ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے تھی. ایک دوسرا، جب لیفٹیننٹ، سیکنڈ لیفٹیننٹ سے یا لیفٹیننٹ سے آپ کاکول اکیڈمی سے نکلتے ہیں اور 25-26 سال اس ملک کو، اس قوم کے ساری مشکلات جتنی بھی ہیں، آپ کا نیشنل سیکیورٹی ہے، آپ کا پڑھنا ہے، آپ کا مقابلہ کرنا ہے، مختلف جو ہے محاذوں پہ آپ نے جا کے جو ہے اپنی قابلیت کا مظاہرہ کرنا ہے، مختلف قسم کے کورسز کرنے، اس سے بڑھ کے جب آپ لیفٹیننٹ جنرل بنتے ہیں تو اس قوم کی امانت ہوتے ہیں، اس قوم کی عزت ہوتے ہیں. نہیں تو ایکسٹینشن دینے کے معاملے پر اس وقت بھی پارٹی میں تقسیم تھی اس وقت تو. اب ذرا سن لے ایک منٹ کے. جو بھی لیفٹیننٹ جنرل انشاءاللہ تعالی سینئر ہوگا